السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ اور اس کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دو جو لیسن ہیں ان کو ڈیلیور کیا، تو اس میں کلمہ کی 6 قسموں کے بارے میں، تو 6 قسموں کے بارے میں ہم نے پہلے والے جو لیسن میں اس میں ہم نے اسم، فعل، حرف، ضمیر ان 4 کی جانکاری دی۔ اسم کے بارے میں، فعل کے بارے میں، حرف کے بارے میں اور ضمیر کے بارے میں۔ اب 2 رہ گئے ہیں، صفت اور متعلق فعل۔ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آج کے جو ہمارے موضوع میں نکات جو ہمیں ابھارنے ہیں یہاں پر، وہ ہے صفت، متعلق فعل، متعلق فعل۔ ٹھیک ہے، تو ان 2 کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے آج۔ تو پیارے بچوں، اسم کے بارے میں آپ کو جانکاری مل چکی ہے، فعل کے بارے میں بھی، حرف کے بارے میں بھی، اور ضمیر کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری مل چکی ہے۔ آپ نے ذہن نشین کیا ہوگا وہ، تو ان کو میمورائز، ان کو یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آپ آج اس پر اپنا دھیان لگائیے۔ صفت، تو صفت یہ 5واں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے لکھا ہے 5واں صفت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ اور اس کی قسمیں جو ہیں، تو اس میں 5واں صفت آتا ہے۔ تو صفت کے بارے میں، صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم مثال دیتے ہیں یہاں پر، مثلاً بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی۔ اب دیکھیے میں نے کیا لکھا یہاں پر، بوڑھا آدمی۔ آدمی تو اسم ہے، بوڑھا جو کسی اسم کے بارے میں کچھ بتائے۔ ٹھیک ہے، بوڑھا، تو بوڑھا یہ یا تو اس کی اچھائی ہے یا تو اس کی برائی ہے، یا اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کس
آدمی کے بارے میں، اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ صفت ہے، یہ صفت کے بارے میں کچھ جانکاری ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، جو بوڑھا یہاں پر ہے، بوڑھا یہاں پر آتا ہے صفت، بوڑھا یہ صفت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ لکھیں گے آپ سرخ، سیب، سیب کو ہم یہاں پر بنائیں گے اسم، ٹھیک ہے۔ اسم کی صورت میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے سرخ، تو یہ سیب کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیب کیسا ہے؟ سیب سرخ ہے۔ آدمی کیسا ہے؟ آدمی بوڑھا ہے۔ جب سیب سرخ ہے تو یہ سرخ یا تو اس کی اچھائی ہے یا اس کی برائی ہے، تو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیب کے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ سیب کیسا ہے، سیب کیسا ہے، یہ کیسا ہے، تو یہ مان لیجئے کہ یہ صفت ظاہر کرتا ہے، یہ صفت ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ سرخ یہاں پر جو میں اس کے نیچے ایک لکیر لگا رہا ہوں، تو یہ سرخ یہ بھی بن گیا اب صفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیا تھا ہمیں بوڑھا، یہ صفت آیا ہے، بوڑھا آدمی، بوڑھا صفت ہے، سرخ سیب، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذہین، ذہین بچہ، بچہ یہاں پر اسم ہے، تو بچے کے بارے میں کچھ جانکاری مل رہی ہے، یہ کیسا ہے۔ جب ہم کہیں گے یہ کیسا ہے، یہ ذہین ہے، تو ذہین کا مطلب اس نے صفت بیان کی، کس کی؟ بچے کی۔ بچہ ذہین ہے، تو یہ ذہین لفظ اب صفت بن گیا، ٹھیک ہے۔ ذہین بچہ، تو بچہ صفت ہے، بچہ اسم ہے، تو اسم کے بارے میں کچھ جانکاری ہمیں مل گئی کہ یہ کیسا بچہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے۔ جب ہم کہیں گے یہ کیسا بچہ ہے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ذہین بچہ ہے، ہمیں جواب ملا کہ یہ ذہین بچہ ہے، تو ذہین یہاں پر صفت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بچے کی اچھائی بیان کی کہ بچہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم اور بھی لکھ سکتے ہیں محنتی لڑکا، محنتی لڑکا، تو پیارے بچوں محنتی لڑکا یہاں پر لے لیں گے، ہم کیا لے لیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ محنتی ہے، یہ محنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی اچھائی بیان ہوئی ہے یہاں پر، یہ محنتی لڑکا ہے، یہ محنتی لڑکا ہے۔ تو محنتی لفظ جو ہے یہ صفت بیان کرتا ہے لڑکے کا، ٹھیک ہے، اس کی اچھائی بیان ہو رہی ہے یہاں پر، محنتی لڑکا، لڑکا بہت محنتی ہے، تو اس کی اچھائی بیان ہوئی یہاں پر، تو محنتی لفظ جو ہے یہ صفت ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اس میں ہم دیکھیں گے بوڑھا، سرخ، ذہین، محنتی، یہ چار الفاظ جو ہمیں یہاں پر سامنے آئے تو یہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا چھٹا لے لیں گے متعلق فعل، متعلق فعل، یہ فعل کے متعلق ہے، یہ فعل کے متعلق ہے،
تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیے متعلق فعل، تو وہ کلمہ ہے، متعلق فعل وہ کلمہ ہے متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی فعل کے بارے میں کچھ بتائے، جو کسی فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کام. اس کو میں بریکٹ میں ڈال دوں گا یہاں پر، کام، تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ فعل ہے کیا. جو کسی فعل یعنی جو کسی کام کے بارے میں کچھ بتائے، کام کے بارے میں کچھ بتائے. پہلے بچوں غور سے دیکھیے، متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو کسی فعل یا جو کسی کام کے بارے میں کچھ بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے، کام کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو متعلق فعل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر مثلاً ہم ایک مثال ڈالیں گے یہاں پر. مثلاً معنی مثال، ہم مثال ڈالیں گے یہاں پر، مثال لکھیں گے یہاں پر تاکہ ہمیں پتہ چلے. وہ آہستہ بولتا ہے. وہ آہستہ بولتا ہے. وہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ اسم آتا ہے. وہ آہستہ بولتا ہے. بولتا ہے یہاں پر ہے فعل. اب یہ فعل کے متعلق کچھ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آہستہ بولتا ہے، یعنی وہ جو کچھ بولتا ہے تو آہستہ بولتا ہے. وہ آہستہ بولتا ہے، تو آہستہ یہاں پر لفظ آتا ہے متعلق فعل. اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں، نیچے لکیر ڈال رہا ہوں. تو اس کے بارے میں یہ کس کے بارے میں کچھ بولتا، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ فعل کے بارے میں. بولتا یہ فعل ہے، آہستہ بولتا، تو فعل کے بارے میں جب اس نے کچھ کہا تو یہاں پر جو لفظ آ گیا آہستہ، تو یہ متعلق فعل بن گیا. وہ آہستہ بولتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اور ایک لکھیں گے یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے. وہ تیز چلتا ہے. وہ تیز چلتا ہے. چلتا یہ فعل ہے، تیز یہ ایسا لفظ ہے کہ اس نے کچھ بتایا فعل کے بارے میں. اس نے فعل کے بارے میں کچھ جانکاری دی کہ وہ کیسا چلتا ہے. وہ تیز چلتا ہے. تو جب اس نے کہا تیز چلتا ہے تو اس نے جانکاری دی ہمیں چلتا ہے. فعل کے بارے میں اس نے جانکاری دی ہمیں چلتا، چلنا. تو یہ چلتا جو ہے یہ فعل ہے، تو جو سامنے اس کو آ گیا تیز چلتا، تو تیز یہاں پر لفظ بن گیا متعلق فعل. متعلق فعل کا مطلب ہے فعل کے بارے میں کچھ کہنا. فعل کے بارے میں کچھ کہنا. تو فعل چلتا ہے، چلتا فعل ہے، تیز اب بن گیا متعلق فعل. تو اس نے فعل کے متعلق کچھ کہا. اسی طرح یہاں پر بھی اس نے آہستہ بولتا ہے. وہ آہستہ بولتا ہے.
تو اس نے بولتا یہ فعل ہے، تو فعل کے بارے میں اس نے کچھ جانکاری دی ہمیں. کیا جانکاری دی؟ وہ آہستہ بولتا ہے. سُہ ہسا چھُ لُت وَنان. سُہ ہسا چھُ تیز دوران. دوران گوٚو متعلق فعل. فعل گوٚو چلتا دورن. تیز متعلق فعل، وہ تیز چلتا ہے. ٹھیک ہے، آہستہ تیز، یہ دو یہاں پر متعلق فعل آ گئے کیونکہ انہوں نے فعل کے بارے میں، ان دو الفاظ نے فعل کے بارے میں کچھ جانکاری دی ہمیں. بولتا، چلتا، یہ دونوں فعل ہے. ٹھیک ہے، تو فعل کے بارے میں جب جانکاری حاصل ہوئی ہے ہمیں، تیز چلتا، آہستہ بولتا. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تو یہ تھے کلمہ اور اس کی قسمیں. اس میں سب سے پہلا ہم نے جس کی وضاحت کی، اسم، پھر فعل، پھر حرف، پھر ضمیر، آج صفت اور متعلق فعل. تو اس طرح سے 4 ہم نے پہلے کیے، 2 آج کیے، 4 اور 2 ہو گئی 6. تو اس طرح سے کلمہ کی کل 6 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اسم، فعل، حرف، ضمیر، صفت، متعلق فعل. تو پیارے بچوں آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیے. یہ ہو سکتا ہے امتحان میں ایسے سوالات پوچھے جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملیں گے دوسرے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.